ونریبل کمیونٹیز ہیں، ہم ان سب لوگوں کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس سے اپنا انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کتنے لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ جو تھوڑے جن کا بازو کا مسئلہ ہے وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اپنا حق ہے آپ لوگوں کا، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم لوگوں کے پاس وہی سارے ایکول رائٹس ہیں جو کہ مردوں اور عورتوں کے پاس ہیں۔ زنایا چودھری ٹرانسجینڈرز کے لیے مشعل راہ ہے۔ کافی مشکل سفر تھا اگین، جو کافی مشکلات ہوتی ہیں خاص طور پہ خواجہ سرا کمیونٹی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار عادل مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ زنایا چودھری صاحبہ موجود ہیں جو وکٹم سپورٹ آفیسر ہیں، جو ہے خدمت جو ہے مرکز کے اندر پولیس کے، اور جہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ زنایا چودھری صاحبہ جو ہیں ٹرانسجینڈر ہیں خود بھی، اور ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی اور ایجوکیشن حاصل کر کے آج انتہائی اہم پوسٹ پر ہیں، اور انتہائی اہم پوسٹ کے اوپر جو ہے بیٹھ کے یہاں پہ رہنمائی بھی کر رہی ہیں، اور جو ہے دکھی انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ اور میرے بھی ذہن میں مختلف سوالات ہیں، اور ناظرین آپ کے ذہن میں بھی مختلف سوالات آ رہے ہوں گے۔ یہ سارے سوالات جو ہے ہم زنایا چودھری سے کریں گے اور انہی سے پوچھیں گے کہ وہ اس مقام پہ کیسی پہنچی۔ السلام علیکم زنایا جی وعلیکم السلام سر۔ اچھا، ماشاءاللہ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں نے مختلف پروگرامات کیے، اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، شادیوں کے اوپر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں ماشاءاللہ انتہائی اہم پوسٹ کے اوپر ہیں۔ کتنی کوالیفیکیشن ہے آپ کی، اور اس پوسٹ پہ پہنچنے کے لیے کون کون سے آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا، جو کہ پورے پنجاب کے اندر ڈسٹرکٹ وائز لوگ اپوائنٹ ہوئے، پولیس تحفظ مراکز قائم کیے گئے، اور جو کہ آپ کا کوشچن اب یہ تھا کہ کس طرح سے سفر طے کیا، اور کافی مشکل سفر تھا اگین، جو کافی مشکلات ہوتی ہیں خاص طور پہ خواجہ سرا کمیونٹی کو ایز اے بینگ اے ٹرانسجینڈر پرسن، یہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اور بات کروں ایجوکیشنل وائز، تو میں نے ٹیکسٹائل میں نے پڑھا ہے اسٹیپ انسٹیٹیوشن آف آرٹ اینڈ سائنس سے، اور آگے انشاءاللہ آگے بھی کوشش ہے کہ اپنی تعلیم کو جاری کروں، اور میرے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بھی اس چیز کے بڑے وہ ہیں کہ آپ آگے بڑھ کے پڑھیں۔ کافی مشکلیں چیزیں رہی، لیکن آئی ایم بلیسڈ کہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ان کے مطلب جو دعائیں ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو بے شک یہ ان سب کچھ اسی وجہ سے۔ اچھا زنایا، مرد کا بھی ایک معاشرے میں مقام ہے، عورت کا بھی مقام ہے، لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ خواجہ سرا جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، وہ عزت نہیں دی جاتی، کیونکہ بطور انسان جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، جب آپ تعلیم حاصل کرتے جاتی ہوں گی، تب بھی آپ کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہوگا، لوگ جو ہے مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ کون سی مشکلات تھیں؟ بالکل، ایک اسپیشلی دیکھیں ٹرانسجینڈر پرسنس کے لیے اگر ہم بات کریں تو لوگ سینسٹائز ہی نہیں ہیں، ایون کہ ایجوکیشنل سسٹم کی بھی اگر ہم بات کریں تو اسٹل ابھی تک ہمارے پاس جینڈر کا باکس ہی نہیں ہے، کالم ہی نہیں ہے، جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ کافی مشکلات چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے پریویس ٹائم پہ ہمارے پاس جتنے بھی ٹرانسجینڈر خواجہ سرا افراد ہیں، انہوں نے یا تو مردوں کی طرح یا پھر عورتوں کی طرح انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو حاصل کیا۔ ہاں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ پیپر ورک اور ہم اس طرح سے جاتے ہیں تو وہ ذرا اس طرح سے، اور ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ آیا جو کہ پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں، اس کے بعد جو ان سی ہے نا کافی چیزیں بہتر ہونے لگی، اور پھر اس کے بہتر کے بعد ہم لوگ کافی دفعہ یہ بھی دیکھتے ہیں چیزیں کہ لوگ کہتے ہیں بات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک امپلیمنٹیشن ہمیں یہاں پہ ایک چیز نظر آئی، اور ٹیچرز کا رویے کی بات اگر ہم لوگ کریں تو ٹیچرز سینسٹائز نہیں ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہوتی رہنی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے والدین کی جگہ ہوتے ہیں، اور مجھے یہ چیز دکھ سے کہتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں ان سے پڑھی بھی ہوں، اور میں چاہتی ہوں چیزیں بہتر ہوں، تو وہ چیزیں تبھی بہتر ہو سکتی ہیں جب ہم لوگ ان کی بھی ٹریننگ
کرواتے رہیں, لوگوں کو سینسٹائز کرتے رہیں, تو چیزیں اسی طرح سے ایسا چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ثنایا, آپ کے والدین, آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے, ایک میں ہوں, اور جو فادر ہے وہ باہر ہوتا ہے اور اب وہ یہاں پہ ہی ہوتے ہیں. اور یہ میرا فیملی تھی, مدر جو سی وہ ہاؤس وائف ہیں, اور اچھے سے بس رہ رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, آپ اپنے والدین کے پاس پلی بڑھیں یا گرو کے پاس رہیں, اور جو ہے آپ کو جو ہے پڑھائی میں جو ہے والدین نے انکریج کیا یا گرو نے انکریج کیا؟ دونوں نے انکریج کیا, اور میں فیملی کے ساتھ رہی ہوں. فیملی کے ساتھ ساتھ میں سیپریٹ بھی رہی ہوں, کیونکہ اگین آپ کو کافی زیادہ ایشوز رہتے ہیں ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے. اور جب میں نے کم آؤٹ کیا, جب میں نے اپنے جینڈر کو لے کے ہی چیزوں کو لے کے اسی طرح سے چلی, تو پھر وہ کافی چیزیں مشکلات آئیں, اسپیشلی ان فیملی, کیونکہ فیملی کو ایسا اس طرح سے کہیں نہ کہیں مسئلے اس لیے آتے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلے پھر فیملی کو بھی فیس کرنے کو ملتا ہے. تو پھر میری اکیلے کی وجہ سے باقی لوگ سروائیو کریں, یہ چیز جو سی وہ بہت معنی رکھتی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں فیملی سے سیپریٹ بھی رہی ہوں. اچھا, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ثنایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد میں بیٹا دیتا ہے والدین زیادہ خوش ہوتے ہیں, بیٹی دیتے ہیں ذرا منہ پہ جو ہے مسکراہٹ کم ہوتی ہے, لیکن جب ٹرانسجینڈر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے, اللہ نے ہی بنایا ہوتا ہے, تو پھر جو ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسی بہت زیادہ مشکلات آئی ہوں گی, تو ایسا کیوں ہے؟ اور کیا بچے کے اوپر فیلنگ ہوتی ہے کہ جب جو والدین جو ہیں اپنے والدین جنہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے وہی ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں, یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کرتی چلوں سر کہ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی, کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود بھی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, کیونکہ ہماری جو چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو, ہمارے فیملی کو بھی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اور جو کہ آپ نے یہ بات کی کہ ایکسیپٹنس والی چیز, تو دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, تو آئی تھنک معاشرے کو سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اور چونکہ ٹرانسجینڈر پرسنس کو ایک الگ سے ایک لیبل کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں تو ابھی تو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں. ابھی تو ہم ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ اور خواتین کو بھی بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو ٹرانسجینڈر پرسنس بھی اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں گے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آگے آپ کو نظر آئیں گے. تو آئی تھنک ویزیبلٹی آف اے ٹرانسجینڈر خواجہ سرا کمیونٹی از ویری امپورٹنٹ تھنگ اینڈ وی ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا کمیونٹی. تو جب تک کمیونٹی کے ساتھ سوسائٹی میں ہم لوگ انٹریکشن نہیں کریں گے, لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اتنے اچھے طریقے سے, نا پازیٹیو وے, اتنے اچھے طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک اچھا امیج ہے. اب جب تک ہم اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کریں گے فار دا کمیونٹی, تو تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو پائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اچھا ثنایا, میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کو میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا شوق تھا, اس میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل, میں نے مطلب ہوسٹنگ وغیرہ بھی میں اس طرح سے کر لیتی ہوں, اور کچھ میڈیا والوں نے مجھے ویسے بھی کہا کہ آپ ذرا پروگرام کر کے دیکھیں, اور میں کنٹینیوسلی میں نے اسٹارٹ سے لے کے 5 منٹ کے اندر میں نے پروگرام بھی, مطلب ان کو ایز اے ٹرائل بھی میں نے دیا تھا. تو لیکن جسٹ بیکاز آف مائی جینڈر مجھے نہیں اس طرح سے لے کے آیا گیا آگے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایڈمنسٹریشن HR کے اندر بھی میں نے اپلائی کیا تھا, اور اس میں بھی جسٹ بیکاز آف مائی جینڈر انہوں نے, اب میں نام نہیں لینا چاہتی ان چینلز کا جہاں پہ انہوں نے مجھے کس طرح سے وہ چیز ہوئی, تو لیکن آئی تھنک کہ وہ بھی سوسائٹی کا اور ایک میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جب میں نے اپنے آپ کو اس ٹائم پہ کس طرح سے میں حق حلال اور اس طرح سے میں حاصل کرنا چاہتی تھی کہ میرے پاس رزق حلال ہو, اور اسی معاشرے نے وہ مجھے چیز نہیں دی, اور اسی وجہ سے پھر ہمارے بہت سارے ایسے خواجہ سارا بہنیں ہیں, بھائی ہیں, جو کہ پھر اور ادر ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ایزی منی والی سائڈ پہ جاتے ہیں. تو جب تک ہم ان کو چیزوں میں لے کے نہیں آئیں گے, ہم شامل نہیں کریں گے, تو چیزیں تو پھر اسی طرح ہی رہیں گی. سر بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا ثنایا, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو ہے میڈیا میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, قبول نہیں کیا گیا, آپ کو اپرچونٹی فراہم نہیں کی گئی, پھر تو اور بھی بڑی زیادہ فیلڈز ہیں. تو پولیس کا تو ویسے بھی جو ہے خواتین جو ہیں اس میں تو اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی, آپ نے کیسے اتنا انٹرسٹ لیا اور اس پولیس کے شعبے میں کیسے آئیں؟ پولیس میں اپرچونیٹیز آئی تھیں, اور جو کہ میں نے جیسے بتایا کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا انیشیٹو ہے, ان کے ساتھ ساتھ میں آئی ریلی وانٹ ٹو
نیم سعیدہ شہر بانو جو کہ ASP ہیں گلبرگ. ان کے ساتھ ساتھ اور سینئر آفیسرس میم امارا اطہر ہیں, امارا شرازی ہیں, سر منصر ہیں. اب کیونکہ ٹریفک پولیس نے ہمیں بہت زیادہ اس چیز میں سپورٹ کیا سر کی طرف, انہوں نے فری آف کاسٹ ہم لوگوں کو ٹریفک جو ان سی گاڑی ہے وہ جو ان سی ڈرائیونگ ہم لوگ سکھاتے ہیں اسپیشلی فار دا ٹرانسجینڈر پرسنس. تو یہ دیکھیں یہ ایک اچھی چیزیں ہیں. اور جو کہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے آنا ہوا, تو اپرچونٹی آئی اور میں چاہتی تھی کہ پولیس کے اندر میں اس طرح سے جوائن کروں اور آگے بڑھوں چیزوں میں آؤں. تو لیکن اگین وہی چیز تھی کہ ایکسیپٹنس نہیں تھی, باکس نہیں تھا اور چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی تھیں, تو پھر اس وجہ سے میں نہیں آ پائی. لیکن اس سے پہلے میں سوشل ورک کر رہی تھی, ایز اے ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کام کر رہی تھی 2012 سے, اور ڈفرینٹ جو سے پلیٹفارمس پہ جانا اور وہاں پہ ویزیبل ہونا, اسپیشلی آئی تھنک کہ ادھر بات کرنا, اپنے آپ کو ادھر ڈیفینڈ کرنا, ہمارے اپنے ایشوز جو ہیں وہ ادھر رکھنا اور لوگوں کے ساتھ مل کے ادھر بات کرنا, یہ والی چیز جو تھی نا وہ بہت اس ٹائم معنی رکھتی تھی اور اسٹل ابھی تک بہت معنی رکھتی ہے. کیونکہ جب تک ہم لوگ کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے بھی لڑ نہیں پائیں گے. اچھا ثنایا, آپ کو پروگرام ہوسٹ کرنے کا شوق تھا, میزبانی کرنے کا شوق تھا, وہ نہ پورا ہو سکا, اب ہم جو ہے آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں, تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. اور ویسے مجھے شروع میں تو جب انہوں نے کہا تھا تو میں ہوسٹنگ وغیرہ کے لیے جب میں گئی تو تب تو نہیں ایسا اس طرح سے ہوا, لیکن ہاں اس کے بعد جب میں کام بھی کر رہی تھی, کافی چیزوں میں جا رہی تھی, تو پھر میں نے مجھے کافی چینلز نے کہا, لیکن ڈیو ٹو ٹائم میں کیونکہ آلریڈی لوگوں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ میں کمیٹڈ تھی, تو پھر میں نے اس لیے نہیں کیا. لیکن اب تو ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ پلیٹفارمس کے اوپر ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ڈسکس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ٹرانسجنڈر رائٹس کے اوپر. کہتے ہیں بدل رہا ہے پنجاب, چینجنگ آ رہی ہے, آپ کو ہائر کیا IG پنجاب صاحب نے, تو آپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے ٹرانسجینڈرز ان کی مشکلات میں کس حد تک کمی آئے گی, اور جو کچھ خواتین جو ہیں جو بہت ڈرتی ہیں, کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ڈسکس مرد حضرات سے نہیں کی جاتے, آپ ان کی یقیناً رہنمائی فراتی ہوں گی, اس بارے میں بتائیے گا. بہت اچھا کوشچن, اور میں چاہتی تھی کہ ہم لوگ جلدی سے جلدی ہم اسی چیز کے اوپر آئیں, کیونکہ ہم لوگ اپنی فیسلٹیز اور ہم ان چیزوں کے اوپر زیادہ ڈسکشن کرنا زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ پولیس تحفظ مراکز پورے پنجاب کے اندر بنائے گئے ہیں ڈسٹرکٹ وائز, اور ہر ضلع کے اندر خواجہ سرا آپ کو موجود ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ فیسلٹیز ہم کیا دے رہے ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ جتنی بھی ونریبل کمیونٹیز ہیں ہم ان سب لوگوں کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کئی لوگ کہتے ہیں وہ کون سی ایسی کمیونٹیز ہوتی ہیں, وہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں, کون سا طبقہ ہوتا ہے, تو وہ جتنے بھی ایسے جو دھتکارے ہوئے معاشرے سے ہوتے ہیں یا پھر ایسے افراد جو کہ پرسن ڈفرینٹ ایبلٹی کے لوگ ہیں, خواجہ سرا افراد ہیں, اور ڈیف اینڈ ڈم بلائنڈ پرسنس ہیں, بیگرز ہیں ہمارے معاشرے میں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, خواجہ سرا افراد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رن اوے جو ان سی خواتین ہیں, بچے ہیں, ان لوگوں کو واپس ان کے گھر میں پہنچانا, اور ڈرگ ابیوزرز ہیں ان لوگوں کو واپس ریہیبلیٹیشن وغیرہ, اور ان چیزوں میں ہم لوگوں نے کاؤنسلنگ کرنی, یہ والی ساری چیزیں جو ان سے ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف ہم لوگ کرمنل آفینس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہم لوگ دے رہے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن وائز بھی, بلکہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے, بلکہ پنجاب حکومت کی طرف سے اسکول بھی اوپن کروایا گیا تھا, اس میں بھی میں نے کافی کوشش کی تھی, اور برکت مارکیٹ میں اسکول اوپن ہوا تھا, اور ابھی اس کے اوپر کام اور ہے انشاءاللہ, آپ وہ بھی دیکھیں گے. کافی چیزیں اس طرح سے آپ آگے دیکھیں گے, کافی چیزیں دیکھیں گے. ثنایا, کتنے خواجہ سرا ہیں جو بالخصوص ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, پنجاب کو بھی نہیں دیکھتے کیونکہ آپ لاہور میں ہوتی ہیں, لاہور میں کتنے خواجہ سرا ہیں جو آپ کے اندازے کے مطابق جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں؟ کافی زیادہ ہیں, اور بلکہ ہم لوگ تعداد کوئی فگرز, کوئی فیکٹس اینڈ فگرز؟ اگر ہم لوگ فیکٹ اینڈ فگرس کے اوپر بات کریں, میں اپنے پریویس, اگر میں اپنے پرسنلی, میں آفیشیلی یہ بات نہیں کری, لیکن اگر میں اپنے پرسنل, کیونکہ کافی سالوں سے میں کام کری ہوں, تو لاکھوں میں ایسے خواجہ سرا افراد ہیں جو کہ لاہور میں رہائش رکھتے ہیں, ڈفرینٹ ایریا سے بھی آ کے لوگ رہتے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کا بھی پراپر ڈیٹا بھی جنریٹ کریں, اور ہم لوگ آلریڈی اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں, ڈیٹا جنریٹ کریں. اچھا, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں, جو خواجہ سرا کمیونٹی کا امیج خراب کرتے ہیں, اور جن کی زندگی کا بس اوڑھنا بچھوڑنا, جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ ایزی منی کے لیے شادیوں پہ ناچنا گانا,
ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان لوگوں کو کوئی رزق اور کا جاب فراہم کی جائے تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں یہ بھی اپنا پازیٹیو رول کریٹ کر سکے؟ بالکل, بائی لاء تو ہم لوگوں کو کہیں پہ بھی کوئی بھی اس طرح سے ڈیگریڈ یا ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا جسٹ بیکاز آف آر ورک, کہ ہم لوگ اگر کام میں اگر ہم کیپیبل ہیں, ہم لوگ کام کر سکتے ہیں, تو ہماری اس کام کی وجہ سے اب وہ ہاں. اور ہم لوگ چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, کمیونٹی بھی چاہتی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جہاں پہ ایزی منی ہوتی ہے, اور وہ ایزی منی بھی جو سی ہے وہ سوسائٹی ہی ان لوگوں کو وہ پرووائڈ کری ہوتی ہے, وہ بے شک بیگنگ کی صورت میں ہے, پروسیکیوشن کی صورت میں ہے, فنکشنز وغیرہ ان ساری چیزوں کی صورت میں ہو. دیکھیں ہمارے پاس, میں یہاں پہ دیکھیں پازیٹیولی اگر میں اور بھی چیز بات کروں, ہم لوگ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فنکشن وغیرہ کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ خواجہ سر افراد کو ڈانسنگ کے لیے بلاتے ہیں. میں ڈانس کو برا نہیں کر رہی, وہ بھی ایک آرٹ ہے, وہ اس سے اپنا انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کتنے لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں. وہ تو صرف ایک فار دا ٹائم پیریڈ کے لیے فنکشن ہوگا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, لیکن ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں ہم امپاور کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ معاشرے میں ایک اچھا امیج کریں, ان کو اسکلس دیں, اچھے طریقے سے وہ لوگ روزگار جنریٹ کریں. اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, گورنمنٹ سیکٹرز ہیں, ہر جگہ پہ ٹرانسجنڈر پرسنس کی ویزیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اقبال نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی تھی اور شاہین کہا تھا. کیا آپ جذبہ رکھتی ہیں؟ کیا آپ ینگ ہیں ظاہر ہے اور اس فیلڈ کے اندر آئی ہیں اور انرجیٹک بھی ہیں, یہ بھی آپ کے ہی کولیگس کا کہنا ہے, تو آپ کیا عزائم کیا ہیں آپ کے, تاکہ جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے جو ہے مشکلات کا ازالہ ہو سکے؟ بس میری یہی خواہش ہے, اور میں یہی اسی چیز کے اوپر زیادہ کام بھی کر رہی ہوتی ہوں, کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کے پاس کوئی بھی اپرچونیٹی آئے وہ آپ اس کو ضائع نہ کریں. آپ لوگ ادھر پلیز جائیں, آپ لوگوں سے خدا را ریکویسٹ ہے, اسپیشلی خواجہ سرا کمیونٹی سے, پرسن ڈفرینٹ ایبلٹی کے لوگ, یا پھر اور بھی ہمارے پاس جتنے بھی ونریبل کمیونٹی سے لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو. مجھے ڈپارٹمنٹ میں آ کے بہت چیز اچھی لگی کہ میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں بھی جانا ہوا, اور ڈفرینٹ جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی جانا ہوا, تو وہاں پہ جا کے بہت چیز اچھی لگی کہ جو ہمارے پاس معذرت کے ساتھ جو تھوڑے جن کا بازو کا مسئلہ ہے وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو ڈیف اینڈ ڈمب پرسنس ہیں وہ بھی ہمارے پاس وہاں پہ کام کریں. تو یہ چیز مطلب اور کہیں پہ ایسا دوسرا سے نظر نہیں آئی جو کہ مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آئی. اور ہم لوگ تو پہلے دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے چیزوں کو, اب چونکہ قریب سے دیکھ کے تو فیل آتی ہے, اور آپ کو ایک بہت پازیٹیو اور ایک آپ کے اندر انرجی خود سے ایک چیز آتی ہے. اور جب ہمارے پاس ایسے سینئر آفیسرز جو کہ خود 24/7 سیریسلی 24/7, میں بائی گاڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب بھی اپروچ کیا گیا کسی بھی سینئر آفیسر کو, وہ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے مجھے تو سمجھ آتی ہے سوتے کب ہیں, تو اتنا ایکٹیولی ماشاء اللہ کام ہو رہا. ماشاء اللہ. اچھا, کیا کوئی پیغام دیں گی خواجہ سرا جو ہے ان کو, جو ہے کمیونٹی ہے ان کے لیے آپ کا میسیج کیا ہے, اور جو ایسے لوگ جو ہیں آپ کی طریقے سے آگے آنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کو کیا میسیج دیں؟ میسیج میں بالکل یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس ایکسیپٹنس نہیں تھی, چیزیں نہیں تھی, اب ہمارے پاس دروازے کھل رہے ہیں, چیزیں اپرچونیٹیز بہت زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں. پلیز آپ لوگ شامل ہوں, تھوڑے پیسے مل رہے ہیں یا کوئی بھی چیزیں, لیکن آپ پارٹ بنیں. اللہ بہتر کرے گا, آہستہ آہستہ آگے جو ان سی چیزیں اور اچھی ہوں گی, اور آپ کی انکم بھی اس طرح سے اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گی, آئی نو کہ دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں پہ میں یہ بھی ایگزامپل دوں نا کہ اگر کوئی سگریٹ اگر کوئی پی رہا ہے تو سگریٹ ایک دم سے نہیں کوئی چھوڑ سکتا. ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو سی سگریٹ کی ریشو وہ تھوڑی سی کم کر لیں. تو یہاں پہ بھی میں یہ چیز کہوں گی کہ ہاں مطلب آپ لوگ چیزوں میں آئیں, آپ لوگ چیزوں میں اپنا تھوڑا سا حصہ, اپنا حق ہے آپ لوگوں کا. ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم لوگوں کے پاس وہی سارے ایکول رائٹس ہیں جو کہ مردوں اور عورتوں کے پاس ہیں. اچھا ثنایا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ ماشاءاللہ جب آپ نے یہ یونیفارم پہنی, اور ظاہر ہے یقیناً بہت خوشی ہوئی ہوگی آپ کو, اور یہاں پہ آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا, آپ نے کہا کہ وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, کسی جگہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, یہاں لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے, اور جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ آپ ماشاءاللہ پولیس آفیسر ہوئی ہیں, اس سے کیا مزید جو ہے خواجہ سراؤں کے لیے دروازے کھلیں گے, یا یہاں بھی تنگ نظری سے آپ کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, تنگ نظری سے بالکل بھی نہیں دیکھتے. جیسے کہ میں نے بتایا اسٹاف بہت زیادہ اچھا ہے, بہت سینسٹائز ہیں. ہاں شروع میں تھوڑا سا کچھ 1-2 دن کی کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا تھا, لیکن سیریسلی اس میں بھی ان کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کیا, انٹریکشن ہوا, ان کو چیزیں ڈسکس کیا گیا, جینڈر اور ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا, تو چیزیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی. اتنی اسموتھلی, اتنے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو آپ کو اسٹاف زیادہ اچھا بتا سکتا ہے کہ ان کا ایک ایسا ایکسپیرینس رہا کہ ٹرانسجنڈر پرسن کے ساتھ کام کرتے
کرتے ہوئے. تو آئی تھنک یہ والا کوشچن تو ان کے لیے تھا, اور البتہ میرے لیے تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ناظرین, آپ نے ثنایا چودھری کی گفتگو سنی. میں نے انٹروڈکشن میں بھی ایک جملہ کہا تھا اور اب اینڈنگ میں بھی میرا یہی دل کر رہا ہے کہ اسے ہی رپیٹ کروں. ثنایا چودھری ٹرانسجینڈرز کے لیے مشعل راہ ہے. میں نے آغاز میں بھی یہ جملہ کہا تھا اور اینڈ میں بھی یہ کہا کہ آپ آگے بڑھیں, محنت کریں, جستجو اور لگن کے ساتھ دروازے کھلتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے, اور ثنایا چودھری ان کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی اور آج یہ دبنگ پولیس آفیسر ہیں. نہ صرف پولیس آفیسر ہیں بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہیں. آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی. اللہ حافظ.